حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرہب کے مقابلے پہ آئے، حضور کی عطا کردہ تلوار ان کے پاس تھی، تو مرہب نے پوچھا من انت؟ کیا پوچھا؟ من انت؟ کہنے لگے انا خادم الاسلام۔ کیا کہا؟ انا خادم الاسلام ہے۔ تو اس نے کہا مجھے خادم اسلام کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ تم میں علی بڑا بہادر ہے، اس کو لے آؤ میرے مقابلے پہ، میں اس سے لڑوں گا۔ تو کہنے لگے تم اس خادم سے تو لڑ کے دیکھو، پھر علی کو بھی بلا لیں۔ جب حضرت علی نے اس کو کہا کہ تم آؤ، پہلے تم وار کرو، اس نے کہا کہ موت کو اپنے گلے لگایا ہوا ہے، میرا مقابلہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ فرمایا آؤ تو صحیح، مقابلہ تو کرو، اب آؤ پہلے وار کرو۔ جب اس نے وار کیا تو حضرت علی نے اس کا وار روکا، پھر جب حضرت علی کی باری آئی تو انہوں نے پہلے وار میں اس کو نیچے گرا دیا۔ تو پھر وہ کیا کہنے لگا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تو خود ہے در کرار ہے۔ یہ کس وقت ملی؟ من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ جب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوکا تو حضرت علی اٹھ گئے، کہنے لگا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا تم نے میرے منہ پر تھوکا ہے، اب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا ہے، لہٰذا میں نے اپنے نفس کو اللہ کی طاعت میں دیا ہوا ہے، اپنے غصے سے اور اپنے اس کی وجہ سے کہ مجھے تم نے یہ تھوک دیا ہے میرے منہ پر، میں تم سے لڑائی کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری لڑائی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اب ہم دونوں برابر ہو گئے، پھر آؤ۔ یہ وہ نظام ہے جو اسلام نے دیا، یہ وہ مدد ہے جو اللہ اپنے بندوں کی کرتا ہے۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الدین یسر، بخاری شریف کی روایت ہے کہ دین جو ہے وہ آسانی کا نام ہے، تو اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، آسانی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مجاہد کو آسانی دیتا ہے جو اپنے نفس کو اپنے رب کے کنٹرول میں دے دیتا ہے، اللہ کے خلاف اپنے نفس کو نہیں جانے دیتا۔ سورہ البقرہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں ایسے ہی احکامات رکھے ہیں جو انسانی طاقت کے اندر ہیں۔ جہاد بھی انسانی طاقت کے اندر ہے، نفس کو اللہ کے اطاعت میں دینا یہ بھی انسانی طاقت کے اندر ہے، نماز پڑھنا سردیوں میں گرمیوں میں مسجد میں آ کر، یہ بھی اللہ نے طاقت دی ہے، انسان کی طاقت کے اندر ہے، طاقت کے باہر نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے تکلیف نہیں دیتا، لہٰذا میں جہاد نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتے تو پھر بھیڑ بکریوں کے ساتھ جا کے چرو، وہ بھی تو کھا رہی ہیں، ان کا بھی تو ایک چرواہا ہے، وہاں جا کر ان سے چرو، کھاؤ پیو۔ اگر رہنا ہے دنیا میں، اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے، اللہ کے نظام کے تحت رہنا ہے، تو پھر تو آپ کو وہ جہاد بھی کرنا پڑے گا
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد من کان کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، یہ بھی جہاد ہے۔ علم دینا، علم دلانا، یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے اور میں تعلیم دیتا ہوں۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ نے مجھے سب سے اعلیٰ علم عطا کیا ہے اور اللہ نے مجھے سب سے زیادہ ادب عطا کیا ہے، اور یہی میں چیز ٹرانسفر کر رہا ہوں اپنی امت میں۔ یہ بھی جہاد ہے، لیکن یہ جہاد کی تیاری کی علامتیں ہیں۔ ایک مجاہد جہاد میں قرآن پڑھے، ایک مجاہد جہاد میں علم دے اور علم حاصل کرے، ایک مجاہد جہاد میں اعلیٰ رزق کی تلاش میں رہے، کیونکہ مال غنیمت بھی اعلیٰ رزق ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ حصے ہیں، یہ تیاری ہے جہاد کی طرف۔ یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی بھی میں مولوی صاحب ہو گیا ہوں لہٰذا میں سب سے بڑا مجاہد ہوں۔ لا ابداً، ایسا کبھی نہیں ہے۔ کسی مولوی کو کوئی مجاہد نہیں کہتا، کسی قاری کو کوئی مجاہد نہیں کہتا۔ مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پہنچ جائے اور اس میں یہ ساری صفتیں موجود ہوں۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں یہ ساری صفات موجود ہوں کہ وہ قاری بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ رزق حلال بھی کماتا ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس کی زندگی سراپا اللہ کے دین کی اطاعت میں وقف ہے، وہ سرے منہ سے انحراف نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے حدیث میں سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ یہ جو شہید ہے اس کو جہنم میں ڈالو۔ وہ حیران ہو کر اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں تو تیری راہ میں شہید ہوا تھا، آپ حکم دے رہے ہو کہ اس کو جہنم میں ڈالو؟ اللہ فرمائے گا یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے کہ تو کس لیے شہید ہوا تھا، اور مجھے بھی پتہ ہے تو کس لیے شہید ہوا تھا، اس لیے تیری نیت کے مطابق ہم تمہیں وہ جزا دے رہے ہیں جو تمہیں سزا کے طور پر ملنی چاہیے۔ کیوں کہ یبعثون یوم القیامت علی قدر نیاتہم، نیتوں کے بلبوتے پر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ یہ بیس ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات۔ ہمارے مدارس، ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں دین کا گہوارہ ہونی چاہیے، وہاں تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ایک نیشن ہیں، ہم ایک مسلم امہ ہیں۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ نے آپ کے لیے خاص ترکیب بنائی ہے، خاص ترتیب آپ کو عطا کی ہے۔
خاص نظام آپ کو دیا ہے اور اس خاص نظام کے تحت آپ نے رہنا ہے. یہ آپ نے ملی جلی جو معاشرت ہے اس میں نہیں رہنا جہاں آپ یہ کہیں کہ کھوٹا بھی ہمارا ہے کھرا بھی ہمارا ہے. جس طرح ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کھوٹا کھرا جی گلے کا مال ہے. تاجر جو اچھا ہے وہ کھوٹے کو اپنے گلے میں نہیں ڈالتا. اللہ بھی کھوٹے مسلمان کو اپنے گلے میں نہیں ڈالتا، اپنے بینک میں نہیں ڈالتا. اس کو اللہ تعالیٰ اس کو علیحدہ کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان پہلے بھی رکھا تھا. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، یہ نام ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکھا، یہ نام ہم نے رکھا تھا تمہارا من قبل. قرآن کے اترنے سے پہلے بھی جتنے بھی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب مسلمان تھے. انہوں نے اپنے نام بدل دیے. اور وفی ھذا، اب اس قرآن میں بھی ہم نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. تم ان کی طرح بدل نہ دینا اپنے آپ کو. جو قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. فرمایا دیکھو صحابہ کو، دیکھو ان لوگوں کو جو اس وقت رسول اللہ کے دشمن تھے، رسول اللہ کے قتل کے درپے تھے. آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بھیگا نہیں ہونے دے رہے. کس لیے؟ کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. وہ ایک ہار میں پروئے گئے ہیں، وہ موتی ہیں ایک ہی ہار کے، ایک ہی لڑی کے. جب دیکھا دشمن نے کہ حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے، حضور کا لعاب نیچے نہیں گرنے دے رہے، حضور جب آپ ناک مبارک صاف کرتے ہیں وہ نیچے نہیں گرنے دے رہے، تو وہ دہل گیا. اس نے جا کر اپنے بندوں کو کہا کہ یہ تو وہ سرفروشان اسلام ہیں جو رسول اللہ کو، اس کے پانی کو، اس کی لعاب کو، اس کی ناک کے نکلنے والے پانی کو اپنے منہ پر لگا رہے ہیں، اپنے جسم پر لگا رہے ہیں. یہ ان کا خون کیسے بہنے دیں گے؟ یہ تو تمہیں ختم کر دیں گے. اس لیے ان سے لڑائی نہ کرو. یہ جمیعاً، یہ کیا ہے؟ یہ جمیعاً. حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا جو مسلمان نہیں ہوا تھا ابھی، اس نے آ کر یہ کہا، اسلام قبول کیا، آ کر یہ کہا ابا جان جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے. کیا کہا؟ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے ابا جان. فرمایا بیٹا پھر میری بات بھی سن، اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میرا ایمان مکمل نہ ہوتا جب میں تمہارا سر قلم نہ کرتا. کیوں کہ تو رسول اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں تھا. اس لیے نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی عزیز ہے. جو کچھ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر ہے. یہ وہ نظام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور آپ نے فرمایا کہ حضرت سلمان کہاں سے آئے تھے؟ فارس سے آئے تھے. اس کو کسی نے کہا، اس وقت کے کسی راہب نے، جوتسی نے، انہوں نے خواب دیکھا، خواب بیان کیا. انہوں نے کہا کہ تم جاؤ عرب کی سرزمین میں، وہاں ایک شخص آیا ہے، تم جا کر اس کے مرید بن جاؤ.
وہ وہاں سے چل پڑے، بکتے بکاتے بکتے بکاتے، چلتے چلاتے مدینے آ پہنچے۔ صفت اس نے یہ بتائی کہ وہ ہستی جو ہے وہ صدقہ قبول نہیں کرے گی، صدقہ لے گی تو غریبوں میں تقسیم کر دے گی۔ آج مولوی چندہ لے کے پہلے اپنا مکان بنواتا ہے، یہ اپنے لیے گاڑی لیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں بھی تو دین کے لیے ہوں، یہ گاڑی اور یہ مکان بھی دین کے لیے ہے۔ تنخواہیں بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیوں؟ ہاتھ پاؤں تمہارے ٹنڈے ہیں، تم نہیں کما سکتے، کماؤ، محنت کرو۔ صحابہ نہیں کماتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ اچھا جب آیا تو ایک یہودی کے ہاں غلام تھے، حضور کو کھجوریں پیش کی اور کہا کہ جی یہ صدقہ ہے۔ حضور سمجھ گئے کہ بھائی تم عرب کے نہیں لگتے، ویسے ٹوٹی پھوٹی عربی بولتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں فارس سے آیا۔ حضور نے وہ لیا اور صحابہ میں جو غربا تھے ان میں تقسیم کر دیا۔ دل میں یہ سوچا کہ پہلی نشانی تو پوری ہو۔ آپ کے پاس کون سی نشانی ہے جس سے کافر دیکھ کر اسلام قبول کرے؟ ہے کوئی نشانی؟ ہم بھی تو اپنے آپ کو دیکھے نا، جن کے چہروں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، وہ ہمارے چہرے کہاں گئے ہیں؟ وہ تو بدل گئے ہمارے چہرے، وہ ہم رہے ہی نہیں۔ دوسرے دن آئے، یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، اٹس گفٹ فار یو۔ آپ نے خود کھایا پہلے اس میں سے، پھر اپنے اصحاب میں تقسیم کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف وسعد۔ کہا دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ یا رسول اللہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، 2 نشانیاں پوری ہو گئی، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ آپ نے پوچھا اس سے جا کے ذرا بات کرو تمہیں آزاد کر دے۔ بات کی، دوسرے تیسرے دن بڑی مایوسی سے بیٹھے ہوئے۔ رسول اللہ نے پوچھا سلمان رضی اللہ عنہ کیوں مایوس سے بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ اس نے کہا ہے کہ ایک باغ تیار کر کے دو، جب وہ تیار ہو جائے گا کھجوروں کا، جب وہ پھل دینے لگیں گے تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے، 10 سے 15 سال کا پروسیس۔ فرمائے جلدی کرو، یہودی معاہدے سے پھر جایا کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے بیان کی کہ آج تمہارا مقابلہ یہودیوں سے ہے، صہیونیت سے ہے، ان ٹیررسٹوں سے ہے جو اسلام کے مقابلے پر کھڑے ہیں۔ خبردار ان سے کوئی ایسا معاہدہ نہ کرنا جس سے کہ وہ پھر جائیں اور پھر تمہیں تکلیف دیں اور پھر تم پریشان ہو جاؤ کہ یہ ہمیں دھوکہ دے گئے، کیونکہ یہودی ایسے ہیں۔ قرآن فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ بھاگے بھاگے گئے، اس نے کہا جی وہ مان گیا۔ آپ نے فرمایا پانی دے کے آنا۔ آپ نے اپنے اصحاب کو فرمایا بھی کھجور کے پودے لے آؤ چھوٹے چھوٹے، عصر کی نماز کے وقت یہاں جمع کر دو۔ حضرت سلمان سے پوچھا ہاں جی کھیت تیار ہے، زمین تیار ہے؟ یا رسول اللہ تیار ہے۔ فرمایا وہ چلے۔ آپ کھجوریں لگاتے گئے اور کھجور اٹھتی گئی، اللہ اکبر، اور وہ پھل دیتی رہی سیدھی، اللہ اکبر۔ مغرب کی نماز سے پہلے کھجوروں کا باغ تیار ہو گیا۔ وہ یہودی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں، اب مجھے کیوں جہنم کا حصہ بنا رہے ہیں؟ وہ کہاں گئے؟ وہ کام ہمارے کہاں گئے؟
وہ سلمان فارسی کا باغ ہم نے دیکھا تھا جب ہم وہاں سعودیہ میں پڑھتے تھے، وہ ہم نے دیکھا، لیکن اس وقت کھجوریں کٹی ہوئی، تنے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ لوگ وہاں رہنے نہیں دیتے نا۔ اللہ اکبر۔ تو بنیادی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اللہ کا حکم ہمارے اوپر نافذ ہے، کیا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، نافذ ہے نا۔ قرآن کی یہ آیت ختم تو نہیں ہوئی نا، موجود ہے نا۔ تو پھر ہمارے 4,000 سے زیادہ معصوم بچے جنہوں نے اسکولوں میں جانا تھا، جن کے ہاتھوں میں کھلونے ہونے تھے، آج وہ شہید کر دیے گئے ہیں، قبروں میں چلے گئے۔ بوڑھے مرد اور خواتین شہید کر دیے گئے، اور 12,000 سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ غزہ کے اندر شہید کر دیے گئے۔ اور اتنے ہی مسلمان ابھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں جو ہمیں ملے نہیں۔ پانی بند ہے، کھانا بند ہے، بجلی بند ہے، ہسپتالیں تباہ ہیں، کوئی چیز نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہو اجتباکم، اللہ کیا فرماتا ہے؟ بولیں تو صحیح، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ ہو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، کسی اور کو نہیں چنا۔ ہو اجتباکم، اس نے تم کو چنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے نفس کو اللہ کی طاعت میں رکھنا ہے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔